नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन नाज़रीन, रोज़ा बड़ी ख़ास नेमत है। इंसान वज़ू का पानी जो है वो अपने मुंह में लेकर जाता है, लेकिन बंदा मोमिन उस पानी को पीता नहीं है प्यास के बावजूद भी, बल्कि वज़ू के लिए कुल्ली करता है और फिर रब ताला के हजूर खड़े होकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, उसी के हजूर सजदा रेज़ होता है, नवाफिल अदा करता है, फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करता है, कुरान पाक की तलावत करता है, शहवत से बचा रहता है, खाने पीने से बचा रहता है। बेशुमार नेमतें जो हैं उसके पास मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनसे बचा रहता है। और यकीनन रोज़ा जो है वो रब ताला की ज़ात के लिए है और इसका अजर व सवाब भी रब ताला की ज़ात ने देना है। और वो जो कोनो मकां का मालिक है, जो इस दो जहां का मालिक है, जब वो नवाजने पर आता है तो बेशुमार नवाजता है। सामईन नाज़रीन, माह रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है और प्रोग्राम्स जारी हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ आमिर महमूद साहब। हाफिज़ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। हाफिज़ इमरान साहब, हम आपको रमज़ान की ट्रांसमिशन में खुशामदीद भी कहते हैं, और सुनाइए रमज़ान आपका कैसा गुज़रा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा गुज़रा है, बहुत सुकून आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सहरी और अफ्तारी के बहुत सारी रौनकें हैं, बेशक हर ऐसे तरफ से कोई ज़िक्र अज़कार कर रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है, तो कोई सदका खैरात कर रहा है। इसी तरह बेहतरीन चल रहा है निज़ाम। ठीक, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मंदी बहाउद्दीन के नात खान हाफिज़ मौज़म शहजाद अलवी साहब। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मुतअद्दिद बार आप इनको समात कर चुके हैं। आप लोगों को बताते चलूं कि ये आवाज़ आप लोगों तक रेडियो आवाज़ FM 107 मंदी बहाउद्दीन की फ्रिक्वेंसी से पहुंच रही है, और तमाम मोहब्बतों का, तमाम समातों का बहुत बहुत शुक्रिया जो FM 107 को इस वक्त अफ्तारी की नशरियात में समात कर रहे हैं। इसके अलावा 94 न्यूज़ से इसको देखा जा सकता है। आप लोगों को बताते चलें कि इस प्रोग्राम को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ईफल डेवलपर ने, चौधरी अनायतुर्रहमान गोंदल साहब ने। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके ताउन के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। हाफिज़ साहब, कौन सा कलाम सुनाएंगे आज? कलाम जा ज़िंदगी मदीने से, बिस्मिल्लाह। जो के हवा के ला। माशाअल्लाह। जा ज़िंदगी मदीने से, झोंके हवा के ला, जा ज़िंदगी मदीने से, झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन संवार लें, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन संवार लें, अबू बकर से कुछ आईने इश्क व वफ़ा के ला, अबू बकर से कुछ आईने इश्क व वफ़ा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान
پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، سجدوں میں گڑ گڑا کر محمد کے پاؤں پر، سجدوں میں گڑ گڑا کر محمد کے پاؤں پر، جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا، جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، منا کے لا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین ناظرین، بڑی خوبصورت کلام ہے، اور جب بھی خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ کہا کہ اے محمد بتاؤ کیا چاہیے، کیا مانگتے ہو، سرکار دو عالم نے ہمیشہ امت کی بخشش مانگی، ہمیشہ یہی کہا کہ یا رب میری امت کو بخش دینا۔ لیکن اب جو یہ پورے دنیا کے حالات ہیں، بالخصوص پاکستان کے حالات ہیں، تو پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہم اپنے پیغمبر پاک کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور شاید انسان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ایسا لگتا تو نہیں ہے لیکن حضور خفا ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، کوشش کریں منانے کی، کوشش کریں راضی کرنے کی، اور جو بھی شخص حضور کو راضی کر لیتا ہے وہ رب تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ حضور کی اطاعت رب کی اطاعت ہے۔ ہمارے ساتھ معظم شہزاد الوی صاحب موجود ہیں، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں۔ معظم بھائی کیا سنائیں گے آج؟ آج ایک سرور حسین نقشبندی صاحب ان کا لکھا ہوا خوبصورت کلام ہے، وہ آپ کے سماعت ہوگی۔ بسم اللہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحلو دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے، دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے، جان کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی روضے کا نظارہ کہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش
تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت سے پہلے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور جاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور جاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، خوبصورت کلام کہ یہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے اور عزت میرے محبوب کے گھرانے کے لیے ہے۔ سامنے ناظرین، رب تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے محب اہل بیت سرکار کے گھرانے سے محبت کرنا۔ سامنے ناظرین، ہمارے پاس اہل بیت سے محبت، اصحاب سے محبت، پیغمبر پاک سے محبت، ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز موجود بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے دین سیکھا ہے تو انہی ہستیوں سے سیکھا ہے۔ سامنے ناظرین، ہمارے ساتھ حافظ عمران صاحب موجود ہیں، میں ملتمس ہوں ان سے کہ کچھ اور ہمیں سنائیں تاکہ ان افطار کی جو گھڑیاں ہیں ان کو ذکر خدا میں اور ذکر سرکار میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بسر کیا جا سکے۔ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دے، جیو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جیو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے،
گل کر دینے عرشو پار دی گل کر دینے عرشو پار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی شان ویکھو سوہنے دے دربار دی شان ویکھو سوہنے دے دربار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی میری زندگی کا بہت ہی خوبصورت شعر بسم اللہ لہراں بہراں گھر میرے وچ ہو گئیاں لہراں بہراں گھر میرے وچ ہو گئیاں جد تو کیتی نوکری سرکار دی جد تو کیتی نوکری سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سامعین ناظرین رب کا بڑا خاص کرم ہے کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا اور ہماری یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روز محشر جب ہمارا حساب ہوگا تو پیغمبر پاک جو ہے وہ ہماری شفاعت ضرور کریں گے اور یقیناً ہمارے اعمال جو ہے وہ نہ تو دکھانے کے قابل ہیں نہ سنانے کے قابل ہیں گناہوں سے ہمارا دامن جو ہے وہ چھلنی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم گناہ گاروں کی شفاعت جو ہے وہ حضور ضرور کریں گے سامعین ناظرین منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے باقی تمام احباب اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں انشاءاللہ کل افطار کی نشریات میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ